مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کا پہلا جمعۃ المبارک مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ اس مہینے کی جو آنے والی حادثات و آفات و بلیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سامعین و حاضرین، اسی مہینے میں اولیاء کرام کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے اور اہل ایمان کو بھی حکم ان ہی لوگوں کے راستے پہ چلنے کا دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے صالحین لوگوں کا، جن کے راستے پہ جب تم چلو گے تو کامیابی پاؤ گے اور فلاح پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا خبردار، یہ خبردار کا لفظ اللہ نے اولیاء کرام کو نہیں فرمایا، نہ ہی کسی ولی کو، نہ ہی کسی نبی کو۔ یہ خبردار کا جو لفظ ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے کہ خبردار، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، جو میری برگزیدہ ہستیاں ہیں، جن پہ میرے انعام و اکرام ہیں، انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کے بعد اگر وہ مومنین کا راستہ نہیں اپنائے گا، یہ رب اعلان فرما رہا ہے، وہ مومنین کے راستے پہ نہیں چلے گا، اولیاء کرام کا بتایا ہوا وہ راستہ اس پہ نہیں چلے گا، تو اللہ فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کیا ہی اس کے لیے برا ٹھکانہ، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ نے مناجات لکھنے کے بعد حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کے لیے
جا رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا عاشق آ رہا ہے، اس کو روک لو، اگر یہ میرے پاس آ جائے گا تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کے اس کے ساتھ مسافہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے ولی جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی رب کی بارگاہ میں گزاری ہے، ساری زندگی رب کو یاد کرتے ہوئے گزاری ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگلوں میں جا کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے، یہ جنگلوں میں جا کر خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ایسے بزرگ بھی گزرے جو جب وہ اپنی بکریوں کے ساتھ جاتے، جا کر بکریوں کو چھوڑ دیتے لیکن اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے، شیر وہ بھیڑیے وہ آ کر جانوروں کی راکھی کیا کرتے تھے، چونکہ اللہ نے بندے سے وعدہ فرمایا جو میرا ہو جاتا اس کا میں محافظ بن جاتا ہوں، اس کا میں محافظ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوتا ہوں۔ تو سامعین و حاضرین، اللہ نے فرمایا کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ راستہ بتا دیا کہ تم ان لوگوں کے راستے پہ جب تم چلو گے تم فلاح اور کامیابی پاؤ گے۔ دیکھو ہم نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتے ہیں انعمت صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرما، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ تو سامعین و حاضرین، اللہ نے فرمایا کہ ان پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر تفصیلاً اس بات کا ذکر کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مولا مجھے کسی کامل آدمی کا دیدار نصیب فرما دے، جو تیرا برگزیدہ اور تیرا پیارا بندہ ہے اس کا مجھے دیدار نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں مقام پہ جہاں سے دو دریاؤں کا گزر ہوتا ہے وہاں تجھے میرا برگزیدہ بندہ مل جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا بھی ساتھ تیار کیا، ان کے ساتھ ایک نوکر تھا، ان کا غلام تھا، اس کو دیا اور مچھلی بھی بھون لی۔ وہ چل گئے سفر میں، چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے، تھک کے تھکاوٹ بھی ہے تو اب ایسا کیا کہ آرام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہوئے، وہ جو آپ کا غلام تھا وہ جاگ رہا تھا۔ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فلاں مقام پہ میرا برگزیدہ بندہ ملے گا، اس مقام پر جب وہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا، آنکھ لگ گئی تو اس غلام نے دیکھا اچانک وہ مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی وہ اچانک زندہ ہوئی، اس دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اب جب بیدار ہوئے تو وہ آگے سفر شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو کہا اپنے غلام کو کہ وہ کھانا لائیں، ہم کھانا کھا لیں بیٹھ کر۔ تو اس غلام نے عرض کی، یہ موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، وہ جو مچھلی ہم بھون کے لائے تھے فلاں مقام پہ زندہ ہوئی، میں نے دیکھا وہ اس دریا میں اس نے چھلانگ لگا لی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے بتایا کیوں نہیں ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ اسی مقام پہ وہ بندہ ملے گا جو اللہ کا دیکھیں ایک نبی ہے، ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ولی کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ کسی اللہ کے ولی کا دیدار کرنے کے لیے جب تم جاتے ہو تو یہ نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ بتایا کیوں نہیں کہ اسی مقام پہ پھر واپس پلٹے تو دیکھا جب ملاقات ہوئی تو خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہوئی تو خواجہ خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے موسیٰ آپ تو جلالی ہیں، میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، بہت مشکل آپ میرے ساتھ سفر کریں، سفر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، یہ تمنا میں آپ کے ساتھ سفر کروں۔ جب سفر شروع کیا، سفر میں جاتے جاتے پہلے آپ نے جب جس دریا کو عبور کرنا تھا وہاں پہنچے تو ملاح جو تھا کشتی والا اس کو کہا کہ ہمیں دریا کے پار چھوڑ دو، ہم نے جانا ہے، مسافر ہیں۔ جب بیٹھے تو خواجہ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جلال میں آ گئے، پھر خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک تو غریب آدمی تھا، اس کی کشتی تھی، آپ نے توڑ دی ہے، یہ تو میں برداشت کیسے کروں؟ خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں موسیٰ تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا، ٹھیک ہے، اب میں اعتراض نہیں کروں گا۔ آگے گزر ہوا تو ایک بستی سے گزرے
تو کھانا مانگا بستی والوں سے تو کھانا نہیں دیا، جاتے جاتے دیکھا ایک دیوار ٹیڑھی ہوئی ہے، اس کو سیدھا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے لوگوں نے کھانا نہیں دیا، آپ نے یہ دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ پھر خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، مجھے اس کی وجہ تو بتائیں۔ خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے چل کر جس جگہ سے میں اور آپ جدا ہوں گے، آخری ملاقات ہوگی، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آگے چلے تو دیکھا خواجہ خضر علیہ السلام بھی آگے سفر چلا، دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے۔ اب اس کو پکڑا خواجہ خضر علیہ السلام نے، اس کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے، یہ بچہ تھا، اس کا کیا قصور تھا اے موسیٰ، آپ نے اس کو کیوں مار دیا؟ تو پھر خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ جب مقام پہ پہنچے تو تینوں چیزوں کی وضاحت کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی وضاحت، جو میں نے پھٹا توڑا تھا، اس طرف دریا کی اس طرف ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اب اللہ کے ولی کی آپ بصیرت کو دیکھیں، اس طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو جس کی اچھی کشتی ہوا کرتی تھی وہ کھینچ لیتا، تو میں نے اس لیے اس کا پھٹا توڑ دیا کہ وہ دیکھے گا یہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ لے گا نہیں، بچ جائے گا۔ جس دیوار کو آپ نے سیدھا کیا ہے موسیٰ، اس جگہ پہ 2 یتیم بچے ابھی چھوٹے، ان کا خزانہ وہاں رکھا ہوا ہے، وہ میں نے اس لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا ہے کہ یہ خزانہ بچ جائے گا، یہ بچے جوان ہوں گے تو وہاں سے یہ خزانہ نکال لیں گے۔ جس بچے کو میں نے مارا ہے اس بچے کے پیشانی پہ بدبختی لکھا ہوا تھا، یہ بدبخت ہے، یہ اس کے جو والدین تھے وہ مسلمان تھے، تو اس بچے سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یہ بچہ بدبخت تھا، اس کی پیشانی پہ بدبختی کی علامت لکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا، ایسا نہ اس کی محبت میں آ کر وہ اپنا ایمان ضائع کر دے، میں نے اس لیے اس بچے کو ضائع کر دیا۔ تو سامعین و حاضرین، اللہ کے ولی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کا ولی جس طرف نگاہ کرتا ہے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پہ میں نے پڑھا ہے، شہباز قلندر آپ کے پاس ایک حافظ قرآن آ کے قرآن سنایا کرتا تھا، قرآن، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی ہوئی تھی کہ جب وہ قرآن سناتا تو پرندے بھی رقص کرتے، اس علاقے کے پرندے بھی اڑ کے آ کے پاس بیٹھ کے وہ اس کے کلام کو سنتے، وجد میں آ جاتے، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ حافظ قرآن جو تھے انہوں نے راستہ تبدیل کیا کہ میں ایسا کروں، یہ تصوف کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں راستہ تبدیل کروں، آج میں اس راستے سے جلدی چلا جاؤں گا، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ دیکھا تو آگے راستے میں بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، ایک مجذوب بیٹھا ہوا، اس نے روک لیا، اس نے کہا کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آج مجھے بھی قرآن سنا کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن آپ کو کیسے سناؤں، میں ہر دن جاتا ہوں شہباز کے، وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے دربار میں قرآن سنانے کے لیے، مجھے حکم ہے، وقت مقرر ہے، میں نے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج میری بات پوری کرنی پڑے گی، تو نے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تو قرآن مجھے نہ سنا کے جائے۔ آپ نے ایسا کیا کہ قرآن سنانا شروع کر دیا۔ قرآن سنانے کے بعد جب ان کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بدعا دے دی، جا صبح سورج نکلنے سے پہلے اللہ تجھے موت عطا فرما دے۔ واپس پلٹے، وہ حافظ قرآن تھے، تو اسی راستے سے دیکھا وہ مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے ولیوں کی بھی ایک جو ہے نا وہ ٹکر بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ مجذوب تھے، انہوں نے کہا اچھا شہباز قلندر نے یہ بات کہی ہے تو میں سورج کو صبح نہیں چڑھنے دوں گا، تجھے موت نہیں آئے گی، پریشان نہیں ہونا۔ اب صبح بھی سورج نہیں نکل رہا، انہوں نے بددعا دی تھی کہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے تجھے اللہ موت عطا کر دے، چونکہ ان کا ایک وقت تھا، ایک وقت مقرر تھا قرآن سننے کے لیے۔ آخر ایسا ہوا سورج نہیں نکل رہا تھا، تو حضرت شہباز قلندر آپ نے فرمایا کہ اس مجذوب سے میری ملاقات کروا دیں۔ جب ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا اچھا تو نے اے اللہ کے ولی، آپ نے بدعا دی تھی میں سورج تو اس وقت تک نکلنے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو آپ معاف کریں، اب سورج بھی نکلے گا، قرآن آپ کو بھی سنائے گا اور مجھے بھی سنائے گا۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی، یہ تصوف کے اندر بڑی ایسی باتیں آپ سنیں تو حیران ہو جائیں گے
تو یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے ولیوں کے راستے پہ تم چلو. اللہ کے ولی جب ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو اللہ ان کی اس نکلے ہوئے الفاظ کو کبھی رد نہیں کرتا, اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیتا ہے. فرمایا کہ تم ان کے راستے پہ چلو, تم کامیابی چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو. تو اللہ کے ولیوں نے جو ہمیں بنیادی درس دیا وہ نماز کا درس ہے. جب ہماری نماز نہیں ہوگی, آپ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں بیعت ہونے کے لیے, تو وہ تو بیعت کر کے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, حقوق اللہ کو حقوق العباد کی پاسداری کرنی ہے. ایک مریض ہے, ٹھیک ہے, بس مریض اس لیے تمنا ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی سب پچ تکڑا ہے, اگا مریض پاویں مسلے تا جلائے یا نہ جلائے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے, پیر تکڑا ہے. لیکن نہیں, یاد رکھو یہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب کسی ولی کے ہاتھ میں تم ہاتھ دیتے ہو 40 دن تک اللہ کا ولی نگاہ کرتا ہے اپنے مریض پہ کہ وہ کیا کر رہا ہے, میرے بتائے ہوئے راستے پہ وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا. وہ 40 دن کے اندر وہ مریض اگر کچھ بن گیا تو بن گیا, اس کے بعد وہ نظر ہٹ جاتی ہے, وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ تم جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو وہ ہاتھ اللہ فرماتا ہے وہ ہاتھ ان کا نہیں ہوگا, وہ ہاتھ میرا ہوگا. وہ گویا میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, میرے ہاتھ پہ عہد کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ یہ عہد ہو رہا ہوتا ہے. سامعین و حاضرین, فرمایا کہ تم ان کے راستے پہ چلو, کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو تو راستے پہ چلو. حضرت نجم الدین اکبری رحمۃ اللہ علیہ اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نجم الدین اکبری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. آپ دیکھیں کہ جو سچا صحیح مرید بن جاتا ہے کسی اللہ کے ولی کا, تو نزا کے وقت بھی اللہ کے ولی سے خالی نہیں چھوڑتے, اپنی مرید کی مدد ضرور کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ مرید اگر سچا ہو, اپنے بتائے ہوئے مرشد کے راستے پہ صحیح چلنے والا ہو, تو وہ کبھی بھی بٹک نہیں سکتا نزا کے وقت بھی. یاد رکھیں نجم الدین اکبری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے فخر الدین رازی, اور بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قطب الاقطاب گزرے ہیں فخر الدین رازی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ نزا کا وقت آیا, شیطان حاضر ہو گیا, 360 دلیلیں اس نے پوچھی خدا کے بارے میں, 360 دلیلیں. وہ نزا کے عالم میں دلیلیں دیتے رہے, اور فخر الدین نجم الدین اکبری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پہ بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے ہیں. وہاں پورا واقعہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کرامات اولیاء کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ وہ مریض گواہ ہے اس بات کے. وہ فرماتے ہیں کہ وضو کر رہے تھے نجم الدین اکبری رحمۃ اللہ, آپ نے آواز لگائی, ایک چلو پانی کا بھر کے پھینکی, آواز لگائی, نجم الدین اکبری ڈٹ چل رہا ہے کہ تو کس بات پہ پڑا ہوا ہے. آواز دیکھیں آپ کس مقام سے آواز لگائی, مرید کہاں اور پیر کہاں ہے, وہاں سے آواز لگائی تو انہوں نے کہا اللہ ایک ہے, تو کس لیے مجھے دلیلیں پوچھ رہا ہے. اللہ کا ولی جس کا سچا انسان مرید ہوتا ہے کبھی وہ نزا کے وقت بھی اپنی مرید کو نہیں چھوڑتا, چونکہ وہ روحانی اولاد ہوتی ہے. اللہ کا ولی اپنے مرید پہ اس طرح نگاہ رکھتا ہے جس طرح میں اور آپ اپنی اولاد پہ نگاہ رکھتے ہیں. جس طرح مجھے اور آپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے, اللہ کے ولی کو اس طرح اپنی روحانی اولاد پیاری ہوتی ہے. اللہ کے ولیوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے. اور یاد رکھو, میں ہر بار یہ بات کبھی بھی آؤں تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی ضرور ہونی چاہیے. نماز نہیں تو ہمارا دین, نماز دین کا ستون ہے, پھر ہمارا دین مکمل نہیں ہے, وہ قائم نہیں رہ سکتا دین. اگر ایک آدمی بے نماز ہے اس کا دین جو ہے نا قائم نہیں رہ سکتا. نماز دین کا ستون, اس دین کو مکمل رکھنے کے لیے, کامیاب رکھنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہوگی. نماز نہیں ہے تو ہم بالکل, ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یعنی کئی مقامات پہ یہ بات میں واضح طور پہ کہتا ہوں, ایک آدمی اگر اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے 8-10 دیگیں وہ لگا لے, اور یاد رکھیں کہ ادھر اللہ کا فرمان بھی ہے, ایک آدمی اگر اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے لنگر کھلا رہا ہے لوگوں کو, یاد رکھو اس کا عمل وہ قبول نہیں اگر وہ خود بے نماز ہے. اللہ نے فرمایا بے نماز آدمی کا کوئی عمل بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول نہیں فرماتا. وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آدمی نیک اور صالح اولاد کو چھوڑ کے جانا, یہ بھی صدقہ جاریہ. نیک اور صالح اولاد وہ ہے جو نماز پڑھنے والی ہو, قرآن پڑھنے والی ہو, اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والی ہو. یہ پرفتن دور ہے, اس دور کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ آنے والی جو ہماری جتنی بھی نسلیں, ہمیں ان کو نماز پہ لگانا چاہیے. نماز ضروری ہے. آج اگر ہمارا بچہ نماز کا پکا اور پختہ نہیں ہوگا تو جوان ہو کے وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا. والدین اگر جتنا بھی شور شرابہ کرتے رہیں وہ نماز کبھی نہیں پڑھے گا, نہ ہی نماز کے راستے پہ وہ آئے گا.
چونکہ آج 7 اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچہ پہنچ جائے تو اس کو نماز پہ لگاؤ، 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو پھر اسے سختی کرو، اس کو سزا دو، اس کو نماز پہ کھڑا کرو۔ تو آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ایک گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں 10 بے نماز ہیں تو ہماری کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ کہے گا تمہاری نمازوں کا میں بھوکا نہیں ہے، تمہاری اولاد سوئی ہوئی ہے، تمہاری اولاد نافرمان ہے۔ مجھے اکثر تو لوگ کہتے رہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو نا تمہارا بچہ نمازی بن گیا چاہے، اگر میں سے پوچھا تو بھی پڑھ دیں، وہ آتا نہیں یار جی مارے کو تو نہیں پڑھوں گی۔ میں کہ اگر تو نے پڑھ رہا تو پتر کو تو پڑھ سی نماز، جب کہ تو خود نماز پڑھے گا تو تمہاری اولاد بھی نماز پڑھے گی، اولاد پہ سختی بھی کر۔ اکثر تو لوگ کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو ہمارے بچے نمازی بن جائیں، پے پاویں پڑھ دو، یہ کہتے پوچھو پیو یار جی میں تو پڑھی نہیں، اس پڑھی نہیں تو پھر آگا اولاد کو تو پڑھ سی۔ اس لیے کوشش کیا کریں، یہ 5 وقت کی نماز ہے، اتنی لمبی عبادت بھی نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی 5 نمازوں کو نہیں لگتا، تو کوشش کریں مسجد کے قریب والے لوگ ان کا حق ہے اس مسجد پہ، مسجد پہ جہاں کہیں بھی ہو، ساتھ اگر مسجد آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ اگر باقی دیکھیں فرض نماز آپ ادا کریں، اگر زیادہ نہیں آپ مسجد میں رہ سکتے تو کم از کم فرض ادا کریں، سنت اور نوافل گھر جا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض ضرور قریب والے جن کا حق ہے مسجد کے ساتھ، یاد رکھو مسجد آباد ہے تو گھر بھی آباد ہے، مسجد آباد ہے تو محلہ بھی آباد ہے، مسجد غیر آباد ہے تو محلہ بھی غیر آباد ہے۔ پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ہم عذاب میں مبتلا اس وقت، ہر گھر میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں پریشانی نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں بیماریاں سستیاں نہیں ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ناچاکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبروں کی طرح ویران نہ بناؤ، اپنے گھروں میں اللہ کی یاد کرو، اس کا ذکر کرو تاکہ تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت آئے، تمہارے گھروں میں اللہ کی برکتیں آئیں۔ اس لیے سامعین و حاضرین یہ توجہ دینی چاہیے، نماز ہے، لمبے چوڑے مسئلے سے جتنے بھی کر دے رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ نماز ہے، ہمارا وضو ٹھیک ہونا چاہیے، نماز کے پابند ہونے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن تو محشر کے میدان میں ہماری گواہی دے گا، محشر کے میدان میں جب محشر برپا ہوگا تو جس قرآن کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہوگی تو وہ قرآن تو ہماری کیا سفارش کرے گا۔ آج تو ہم نے صرف اور صرف کسی اپنی ماں، کسی بیٹی کو، کسی بہن کو ہم جب اس کی شادی کرواتے ہیں تو وہ قرآن اس کو گفٹ دیتے ہیں، یہ اچھی بات آپ دیں، لیکن وہ کھلتا اس وقت ہے جب وہ بیٹی چارپائی پہ ہوتی ہے۔ بس ہم نے قرآن کی اتنی بھوکت رکھی ہے، جب اس کا گھر سے جنازہ نکلے گا اور کسی کا نکلے گا تو قرآن کو کھولیں گے، جی جنازہ ہے جی پڑھو قرآن پڑھو۔ باقی ہمیں فرصت نہیں ہوتی قرآن کی تلاوت کرنے کی، الماریوں میں باندھے تو باندھے، مسجد میں اگر رکھے ہوئے تو رکھے ہوئے ہیں، بس ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کھول کے ان کو دیکھیں۔ لیکن یاد رکھو قرآن کے ساتھ بھی آپ لگاؤ رکھو، یہ قرآن ہر بیماری کا علاج ہے، قرآن کے اندر کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر اپنے جسم پہ بھی دم کریں، گھروں میں اپنی بچوں کو بھی پلائیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، وہ سورہ ملک جس اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہر رات کو سونے سے پہلے وہ پڑھتا ہے تو جب وہ دنیا سے چلا جائے گا فرشتے حساب و کتاب پوچھنے کے لیے آئیں گے، وہ سورت اس کی ڈھال بن جائے گی، ڈھال۔ فرشتے جب حساب و کتاب لیں گے تو وہ سورت بولے گی، وہ قرآن کی آیات بولیں گی، سورہ ملک بولے گی، اے فرشتوں رک جاؤ ہم اس سے حساب نہیں لینے دیتے۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا یہ میری مقدس کلام ہے جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا، فرشتوں اس کو چھوڑ دو، آج حساب نہیں لینا، یہ اس کلام کے صدقے میں نے اس کو بخش دیا۔ اس لیے سامعین و حاضرین قرآن کے ساتھ آپ جب ہم لگاؤ رکھیں گے تو قبر میں بھی ہمارے لیے راحت و آرام ہے، قرآن کے ساتھ ہم محبت رکھیں گے تو ہماری ہر بیماری کا شفا۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کتنی بیماری، آج کل سب سے زیادہ آپ دیکھیں بالکل چھوٹے بچے جو دنیا پہ پیدا ہوتے ہیں اکثریت سے ان کے دلوں میں سراخ ہو رہے ہیں، ایسی ایسی ہماری غذائیں آ رہی ہیں، ایسی ایسی ہمارے کھانے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بالکل اچھا اور سلامت ہو، کوئی نہ کوئی بیماری اسے ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹے ہوئے، تب پریشانیوں کے اندر ہیں۔ قرآن ہم نے چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، بس اپنی دنیا کی لالچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ امت جنت میں جائے گی، اس بات پہ بھی آپ ڈٹے نہ رہیں گے جنت میں جائے گی، کچھ کریں گے تو جائیں گے، اعمال ہوں گے تو رسول اللہ بھی وہاں اس میدان پہ اس مقام پہ خوش ہوں گے جہاں آپ میرے اور آپ کے اعمال تولے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ تو میں نے درود پاک کی فضیلت پڑھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب محشر کا میدان برپا ہوگا تو دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، جہنم میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آواز لگائیں گے یا محمد یا محمد۔ جب آواز لگے گی تو اللہ کے نبی فرمائیں گے اے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، آپ کا یہ امتی آج فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے نبی عرض کریں گے یا رسول اللہ باری تعالیٰ تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ امت کے معاملے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ اس وقت اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں رک جاؤ، دوبارہ اس کو میزان پہ لے جاؤ، دوبارہ اس کے اعمال تولے جائیں۔ جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہوں گے، اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک سفید کاغذ کا وہ نورانی ٹکڑا اس پلڑے میں رکھا جائے گا۔ جب وہ رکھیں گے تو وہ پلڑا باہری ہو جائے گا، اس کا نیکی والا پلڑا باہری ہو جائے گا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ آپ تو شکل و صورت سے خوبصورت لگتے ہو، آپ حسین و جمیل لگتے ہو، میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ کون ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی فرمائیں گے میرے امتی تو نے ایک مرتبہ مجھ پہ محبت کے ساتھ تو نے درود پاک پڑھا تھا، اس درود کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا، اس کا ثواب میں نے اس پلڑے میں رکھا ہے، پلڑا باری ہو گیا۔ تو اس لیے سامعین و حاضرین کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ کوئی دعا کسی کو نہیں آتی، مفسرین کرام لکھتے ہیں ایک درود پاک پڑھنے والا آدمی اگر مکمل درود پاک پڑھتا ہے اس درود پاک کے اندر ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں 5 وقت کی نماز نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال یہ سفر کا مہینہ، اس کے اندر حادثات و آفات و بلیات کا بھی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاملات سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ خیر و سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ گزارنے کی اور ان کے حادثات سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر اور برکتیں عطا فرمائے ہمارے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن احباب نے سنتے ادا نہیں کی سنتے ادا